السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ احباب نے گزارش کی کہ نحوی اجرا کس طریقے سے کیا جائے، اس کے متعلق کچھ پیش کیا جائے۔ تو نحوی اجرا اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج دو طریقے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو ابتدائی اجرا کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ زیر نظر کلمہ اسم ہے یا فعل یا حرف، آپ کو پہلے کسی لفظ کو متعین کرنا ہے۔ زید و بکرم کچھ بھی لفظ ہو، اس کو آپ کو پہلے متعین کرنا ہے، پھر دیکھیں کہ وہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر اسم ہے تو اس کی علامت کیا ہے اور اس کی کون سی قسم ہے، معرب ہے یا مبنی۔ چونکہ زیادہ تر اسم سے ہی لمبی بحث ہوتی ہے، حرف سے بھی زیادہ بحث نہیں ہوتی اور فعل سے بھی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی بہت۔ سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے اسم سے، تو اس لیے اسم کو یہاں پہ لیا ہے۔ تو اگر اسم ہے تو اس کی علامت کیا ہے اور اس کی کون سی قسم ہے، معرب ہے یا مبنی۔ پھر یہ دیکھنا ہے معرب ہے یا مبنی، وہ بھی آپ سبق میں پڑھ لیں گے، ہم نے اس کو درس میں بیان کیا ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دیکھنا ہے اگر معرب ہے تو اس کی کون سی قسم ہے، ترکیب میں واقع ہے یا فعل مضارع نون ثقیلہ سے مجرد ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ منصرف ہے یا غیر منصرف۔ اگر غیر منصرف ہے تو اسباب تسع میں سے کون سی قسم ہے، اسباب تسع جسے اسباب منع سر بھی کہتے ہیں، یعنی 9 اسباب: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف و نون زائدتان، وزن فعل، اسے اسباب تسعہ کہتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی پایا جائے تو غیر منصرف ہوتا ہے، 2 سبب پائے جائیں۔ پھر بتا رہے ہیں کہ پھر زیر نظر کلمہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ اگر معرفہ ہے تو معرفہ کے اقسام میں سے کون سی قسم ہے، یہ بھی درس میں آ چکا ہے، آپ نصاب النحو کا ہمارا درس موجود ہے، وہاں سے اس کو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر دیکھنا ہے کہ با اعتبار وجوہ اعراب کون سی قسم ہے، مفرد، منصرف، صحیح، جار مجرور، صحیح، اس کی بہت طویل قسم ہے، وہ آپ کو پھر دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سی قسم ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ زیر نظر کلمہ کس حالت میں ہے، چونکہ جب آپ یہ قسم دیکھیں گے مفرد، منصرف، صحیح، جار مجرور، صحیح وغیرہ، تو پھر اس میں اعراب بھی دیے کہ ان کے اعراب کس کا کیا اعراب ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کلمے کی حالت، جو اعراب کی حالت ہے، کس حالت میں ہو، تو مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور، اور اس کی علامت کیا ہے، یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ پھر کیا دیکھنا ہے کہ زیر نظر کلمہ کس حالت میں مرفوع یا منصوب یا مجرور، اس کی علامت کیا ہے۔ اس کے بعد اگر مرفوع ہے تو اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے، اور اگر منصوب ہے تو 12 اقسام میں سے کون سی قسم ہے، اور اگر مجرور ہے تو اس کی علامت کیا ہے اور اس کی 2 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، یعنی مضاف الیہ یا مجرور بحرف جر، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر مرفوع ہے تو اس میں متمکن کی کون سی قسم سے، وہ دیکھنا ہے۔ اگر منصوب ہے تو 12 جو منصوبات ہیں اس میں سے دیکھنا ہے کون سا ہے یہ، اور اگر مجرور ہے تو پھر اس کی علامت کیا ہے اور اس کی 2 قسمیں، اس میں سے دیکھنا ہے کیا ہے، مضاف الیہ یا مجرور بحرف جر ہے۔ پھر دیکھنا ہے کہ زیر نظر کلمہ میں اعراب کی حالت کیا ہے، اعراب لفظی ہے یا تقدیری، یہ بھی دیکھنا ہے۔ پھر اگر لفظی ہے تو اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے، یعنی اس میں حرکت تبدیل ہوئی ہے یا حرف کمی زیادتی اس میں ہوئی ہے، تو اس کا اعراب کس طریقے سے ہے، حرکت والا ہے یا حرف والا ہے، یہ دیکھنا ہے اگر لفظی ہو۔ اور اگر تقدیری ہے تو اعراب کون سا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ پھر آخری چیز، زیر نظر کلمہ عامل ہے یا معمول۔ اگر عامل ہے تو عامل لفظی ہے یا معنوی۔ پھر کلمہ مبنی ہو تو مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی اصل، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ پھر آخر میں دیکھنا ہے کہ عامل ہے یا معمول، عامل یعنی عمل کرنے والا ہے، یا معمول ہے کہ اس پہ کوئی عامل ہے جو اس پر عمل کر رہا ہے۔ اگر عامل ہے تو عامل لفظی ہے یا معنوی، یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ پھر کلمہ مبنی ہے تو مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی اصل ہے، یہ دیکھنا ہے۔ تو دوسرا طریقہ بہت ہی آسان ہے، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی کلمہ آ جائے تو سب سے پہلے سوال ہوگا کہ مفرد ہے یا مرکب، کیونکہ شروع کی
سب سے پہلی قسم یہی ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں موضوع معمل، پھر موضوع کی 2 قسمیں مفرد مرکب۔ تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہی سوال ہونا چاہیے۔ پھر متعین کر لیں مفرد ہے یا مرکب۔ اگر مفرد ہے تو اس پر سوال ہوگا کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ بتا رہے کہ اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسم کی علامت میں تلاش کرے۔ اگر کوئی علامت مل گئی تو اسم ہوگا، اگر کوئی علامت نہیں ملی تو فعل کی علامت میں دیکھے۔ اگر کوئی علامت مل گئی تو فعل ہوگا، اگر اسم اور فعل دونوں کی علامت میں سے کوئی نہ ہو تو وہ حرف ہوگا۔ یہ آسان سا طریقہ ہے۔ پھر بتا رہے کہ اگر وہ کلمہ اسم بنے، تلاش کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا اگر اسم بن رہا ہے تو اس پر سوال ہوگا کہ معرب ہے یا مبنی۔ اب معرب ہے یا مبنی، اس کے پہچاننے کا طریقہ بھی آسان بیان کر رہے ہیں کہ اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مبنی الاصل کی اقسام میں دیکھیں، پھر مبنی غیر الاقسام میں دیکھیں۔ اگر مل گیا تو مبنی ہوگا ورنہ معرب ہوگا۔ چونکہ مبنی بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک مبنی الاصل، ایک مشابہ مبنی اصل۔ تو مبنی اصل 3 ہے، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف۔ ان میں سے کوئی ہو تو آپ سمجھ آئے کہ وہ مبنی الاصل ہے، مبنی ہے۔ اگر ان میں سے نہ ہو تو پھر دیکھیں مشابہ مبنی اصل۔ مشابہ مبنی اصل یعنی جس کو غیر الاصل بھی کہتے ہیں، مبنی غیر الاصل بھی، وہ کیا کیا ہے؟ اسماء مضمرات یعنی ضمیریں وغیرہ، ہوا، ہما، ہم، اسماء اشارات، ذالکا، یہ سب وغیرہ، اسماء موصولات، الذی، اللذان وغیرہ، اسماء افعال جیسا ہاتھا، رویدہ، حیا، آمین، حیا علی الصلاۃ، اس میں جو ہم کہتے ہیں نا حیا، یہ اس میں فعل ہے۔ پھر اسماء ظروف جیسے قبل، بعد، فوق، یہ سب اسماء ظروف ہے۔ پھر اسماء اصوات جیسے نخ، نخ، غاق، غاق۔ اسماء کنایات، اسماء کنایات یہ دیکھیں جیسے قیتا، زیتا، قضا وغیرہ۔ پھر مرکب بنائی جیسے احد، شرع یا بعل، بکو، سیبویہ۔ تو یہ سب میں سے کوئی ہو تو آپ سمجھ آئے کہ وہ مبنی مشابہ اصل ہے۔ تو یہ 2 طریقے آپ کی آسانی کے لیے پیش کیے گئے۔ آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا اور اپنا مشورہ بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اور قرآن و حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔